بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سنو حقیقت۔ وقت بھی ریت کی طرح مٹھی سے پھسلتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2025 کا سال بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ دیوار پر لٹکا کیلنڈر بدلنے والا ہے۔ پرانے ہند سے ردی کی ٹوکری میں چلے جائیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان ہندسوں کے ساتھ ہماری بے حسی بھی ردی میں جائے گی، یا ہم اسے نئے سال کے خوبصورت گلاب میں لپیٹ کر 2026 میں بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یہ سال جو گزر رہا ہے یہ عام سال نہیں تھا، یہ تاریخ کا ایک بھاری پتھر تھا جو غزہ کے سینے پر رکھا رہا۔ ہم اپنے گھروں میں محفوظ رہے، موسم بدلتے رہے، لیکن وہاں موسم نہیں بدلا، وہاں صرف بارود کی بارش ہوتی رہی۔ آج ہم اس گزرتے ہوئے سال کا حساب کریں گے، حساب اس امید کا جو مغرب سے لگائی گئی تھی، حساب اس ظلم کا جو اسرائیل نے روا رکھا، اور حساب اس مجرمانہ خاموشی کا جو میرے اور آپ کے حکمرانوں نے اوڑھ رکھی ہے۔ سب سے پہلے بات اس سپر پاور کی جو خود کو دنیا کا ٹھیکیدار سمجھتی ہے، امریکہ اور اس کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ آپ کو یاد ہوگا ماضی قریب میں بڑے دعوے کیے گئے تھے، کہا جاتا تھا کہ بس میرے آنے کی دیر ہے، جنگ ایسے رکے گی جیسے کبھی ہوئی ہی نہ ہو۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید کوئی مسیحا آ رہا ہے، لیکن وہ بھول گئے تھے کہ وہ مسیحا نہیں، وہ تو تاجر ہے، اور شیر صاحب کے لیے امن جنگ سے زیادہ گھاٹے کا سودا ہے۔ 2025 کا پورا سال گزر گیا، وائٹ ہاؤس میں فائلیں ادھر سے ادھر ہوتی رہیں، لیکن غزہ میں گرنے والا بم نہیں رکا۔ الٹا یہ ہوا کہ پہلے جو قتل عام چھپ کر ہوتا تھا، اب وہ لائسنس کے ساتھ ہونے لگا۔ ان کی پالیسی بہت سادہ رہی۔ انہوں نے اسرائیل کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تمہیں جو کرنا ہے کرو، بس شور ذرا کم مچاؤ، بزنس خراب ہوتا ہے۔ یہ جو ہم اور آپ سمجھ رہے تھے کہ پالیسی بدلے گی، وہ ہماری خام خیالی تھی۔ چہرے بدلتے ہیں، آقاؤں کے مفاد نہیں بدلتے۔ 2025 میں یہ ثابت ہو گیا کہ ان عالمی طاقتوں کی نظر میں انسانی خون کی قیمت تیل کے ایک بیریل سے بھی کم ہے۔ انہوں نے جنگ روکنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے صرف سودے بازی کی۔ اور دوسری طرف وہ شخص نیتن یاہو، جسے اقتدار کی کرسی اتنی عزیز ہے کہ اگر اسے بچانے کے لیے پوری دنیا کو آگ لگانی پڑے تو وہ ماچس ڈھونڈنے میں دیر نہیں کرے گا۔ یہ پورا سال اسرائیل کے لیے طاقت کے نشے اور اندرونی خوف کا سال تھا۔ انہوں نے غزہ کو پتھر کے دور میں دھکیل دیا۔ ہسپتال، اسکول، مسجدیں، انہوں نے اینٹوں کا کوئی ایسا جوڑ نہیں چھوڑا جسے زمین بوس نہ کیا ہو۔ ان کا خیال تھا کہ ملبہ جتنا اونچا ہوگا ان کی فتح اتنی ہی بڑی ہوگی۔ لیکن ذرا ٹھہریے، کیا وہ جیت گئے؟ اگر فتح کا مطلب عمارتیں گرانا ہے تو ہاں وہ جیت گئے، لیکن اگر فتح کا مطلب حوصلے گرانا ہے تو اسرائیل 2025 میں بدترین شکست کھا گیا۔ وہ اپنی تمام تر جدید ٹیکنالوجی اور امریکہ کی دی ہوئی بھیک کے باوجود غزہ کے اس بچے سے نہیں جیت سکے جو ملبے پر کھڑا ہو کر مسکرا رہا تھا۔ اب آتے ہیں اپنے سب سے پسندیدہ اور دکھتے ہوئے موضوع کی طرف، ہماری امت مسلمہ۔ واہ کیا شان ہے ہماری! 2025 میں ہماری حکمرانوں کی کارکردگی بے مثال رہی، ماشاءاللہ۔ کیا زبردست اور رلا دینے والے مذمتی بیانات جاری کیے، اتنے سخت الفاظ استعمال کیے کہ ڈر لگتا تھا کہیں ٹائپ کرتے ہوئے کاغذ ہی نہ پھٹ جائے۔ جب وہاں مائیں اپنے بچوں کو گھاس ابال کر کھلا رہی تھیں، تب ہمارے عرب اور عجم کے بادشاہوں کے دسترخوانوں پر اتنی ڈشز تھیں کہ گنتی بھول جائے۔ جب وہاں پیاز سے الگ سوکھ رہے تھے، یہاں محلات میں منرل واٹر سے وضو ہو رہے تھے۔ ہم نے اس سال کیا کیا؟ ہم نے کانفرنسیں کی، ہم نے ایک دوسرے کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے، ہم نے اپنی معیشتوں کو بچانے کے لیے قاتلوں سے ہاتھ ملائے۔ ہمیں ڈر تھا کہ اگر ہم بولے تو ہمارا تخت ہل جائے گا، ہمارا ریٹ گر جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہماری حکمرانوں نے ضمیر نام کی چیز کو کسی سوئس بینک کے لاکر میں رکھوا دیا ہے تاکہ وہ محفوظ رہے، مبادہ کہیں استعمال نہ ہو جائے۔ 57 اسلامی ممالک نے مل کر یہ ثابت کیا کہ اگر بے حسی کا کوئی ورلڈ کپ ہوتا تو فائنل ہم ہی جیتتے۔ اقبال کے شاہین اب پرواز نہیں کرتے، وہ اب صرف پنجروں میں بیٹھ کر دوسرے پرندوں کے مرنے کا تماشا دیکھتے ہیں۔ لیکن تصویر کا ایک رخ اور بھی ہے، اور وہی رخ ہے جس کی وجہ سے آج بھی امید زندہ ہے۔ فلسطین نے 2025 میں کیا کھویا یہ تو دنیا نے دیکھا، گھر کھوئے، بچے کھوئے، خواب کھوئے، لیکن انہوں نے کیا پایا؟ یہ صرف وہی آنکھ دیکھ سکتی ہے جس میں حیا ہو۔ انہوں نے وہ استقامت پائی ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس سال غزہ نے دنیا کو بتایا کہ انسان کو مارا جا سکتا ہے لیکن شکست نہیں دی جا سکتی۔ جب تک ایک بھی فلسطینی سانس لے رہا ہے، اسرائیل فاتح نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے پوری دنیا کے نوجوانوں کو بیدار کر دیا۔ آج مغرب کی سڑکوں پر جو نسل فری فلسطین کے نعرے لگا رہی ہے، یہ غزہ کے خون کا صدقہ ہے۔ اسرائیل نے زمین کے ٹکڑے پر قبضہ کیا، لیکن فلسطین نے انسانیت کے دل پر قبضہ کر لیا۔
2025 رخصت ہو رہا ہے، ایک خونی سال، ایک اداس سال۔ تاریخ لکھ رہی ہے کہ جب یزیدیت عروج پر تھی تو حسینیت تنہا کھڑی تھی اور تماشائی تالیاں بجا رہے تھے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آنے والے سال 2026 میں آپ تماشائی بنیں گے یا اس حق کی آواز بنیں گے، کیونکہ یاد رکھیے گا، ظلم تو مٹ جاتا ہے لیکن ظالم کا ساتھ دینے والی خاموشی تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ سوچیے گا ضرور۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔